سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو آسمان کی پھر سیریں کروائیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرا مسئلہ اسی معجزہ معراج میں یہ بیان فرمایا الذی اسری بعبدہ، جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو من المسجد الحرام، بیت اللہ شریف سے لے کر الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک۔ اس معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصہ زمینی سیر کا، ایک حصہ اوپر آسمانی سیر کا۔ اس آیت میں زمینی سیر کا تذکرہ ہے، کیونکہ مسجد حرام بیت اللہ شریف بھی زمین پر، مسجد اقصی جو قبلہ اول تھا اور آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور وہ اپنے زبان حال سے امت مسلمہ کو بار بار پکار رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہاری غیرت اور تمہاری ایمانی طاقت کدھر گم ہو گئی؟ آج یہاں پر آزادی کے ساتھ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں، اپنے اللہ کے احکامات کو ادا کرنے کی طاقت و ہمت نہیں، فلہذا وہ بھی زمین پر، بیت اللہ بھی زمین پر۔ وہاں تک اللہ کے پاک رسول گئے، وہاں سے پھر حدیث میں آتا ہے ایک نور کی بنی ہوئی سیڑھی لائی گئی، جو ہماری سیڑھیوں کی طرح ایسے نہ سمجھو کہ جس کے اوپر ایسے چڑھنا پڑتا ہے۔ آج کل کی سائنس نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا، چڑھتے چڑھتے تو بہت طویل و عریض فاصلہ ہے، لیکن اگر انسان کی بنی ہوئی لفٹ بجلی والی وہ منٹوں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، تو اللہ جل جلالہ کی بنی ہوئی وہ لفٹ اور سیڑھی نورانی، اس کے اوپر اللہ کے پاک رسول نے قدم رکھا اور آنن فانن آسمان پہ پہنچ گئے۔ میرے بھائیوں،